اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت شاہ نعمت اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ بت شکن کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ناظرین کرام، حضرت شاہ نعمت اللہ بت شکن کا شمار بنگال کے قدیم ترین صوفیاء اور اولیاء میں ہوتا ہے۔ آپ اپنی حیات میں اسی جگہ رہتے تھے جہاں آج آپ کا مزار پر انوار واقع ہے۔ افسوس ہے کہ شاہ نعمت اللہ بت شکن کے متعلق ہمیں کوئی تفصیلات نہیں ملتی، صرف تذکروں سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان بزرگوں میں شامل ہیں جنہوں نے ابتدا میں بنگال میں اسلامی تبلیغ کے حوالہ سے چراغ روشن کیے۔ بت شکن کے سلسلے میں ان کے متعلق یہ روایت مشہور ہے کہ ایک بہت بڑی آبادی پانڈو ندی کے قریب رہا کرتی تھی۔ اس آبادی میں بہت سے ہندو آباد تھے جو اپنی رسومات کے مطابق عبادت کیا کرتے تھے۔ ان کی ایک رسم یہ تھی کہ وہ چاند کی 14ویں کو اپنی مورتیاں اٹھا کر بوڑھی لنکا میں لے جاتے اور وہاں جا کر اس کو ڈبوتے، پھر نکالتے، پھر ڈبوتے، گویا اپنی مورتیوں کو اشنان کرواتے تھے۔ انہیں حضرت شاہ نعمت اللہ بت شکن کے قیام گاہ کے سامنے سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا، لہذا جب بھی چاند کی 14ویں کو یہ ہندو اپنی مورتیاں لے کر اسے اشنان کرانے بوڑھی لنکا پر لے جاتے تو حضرت شاہ نعمت اللہ سامنے بیٹھے عبادت کر رہے ہوتے۔ جیسے ہی حضرت شاہ نعمت اللہ کے پاس سے وہ لوگ گزرتے، حضرت نعمت اللہ شاہ ان کی جانب دیکھتے تو ان کے ہاتھوں سے فوراً وہ مورتیاں گرتی اور گرتے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی۔ انہوں نے کئی بار آزمایا، جب کبھی بھی وہ آپ کے سامنے سے گزرے یہی ماجرا ہوا۔ انہوں نے راستہ تبدیل کیا تو پھر بت نہ ٹوٹے، لیکن جیسے ہی وہ آپ کے پاس سے یا آپ کے آستانہ کے قریب سے گزرتے تو بت ان کے ہاتھ سے گرتے ہی چکنا چور ہو جاتے، اس لیے آپ بت شکن کہلائے۔ پٹھانوں کا دور اگرچہ بہت مختصر تھا، مگر اس دور میں بے شمار بزرگان دین ڈھاکہ میں دینی اور تبلیغی خدمات سر انجام دینے کے لیے باہر سے تشریف لائے اور یہیں آسودہ خاک ہوئے۔ ڈھاکہ کو ان اولیاء اور صوفیاء کی آخری آرام گاہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ان صوفیاء کرام نے بے پناہ دین کی خدمت کی اور بے شمار غیر مسلم ان کی مسائی جمیلہ اور اخلاق حمیدہ سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے۔ وہ صوفیاء عظام جو اس دور میں ہوئے ان کا شمار کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کئی سال مرشد کی خدمت میں گزارے اور اسرار باطنی حاصل کرنے کے لیے بہت سے مجاہدات اور عبادت الہی میں اپنا وقت گزارا۔ اس طویل عرصہ میں آپ نے مجاہدے اور ریاضت کے لیے کئی ایک مصائب اور ہر طرح کی سختیوں کو بھی برداشت کیا۔ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو کچھ اشغال اور اذکار سکھائے اور خلوت میں بیٹھنے کی تاکید کی۔ آپ نے مرشد کی نگرانی میں کئی چلے بھی کاٹے اور کافی مدت تک بحکم مرشد ایک مکان میں گوشہ نشین بھی رہے۔ اس عرصہ کے دوران نہایت قلیل غذا پر قناعت کی اور یہ سارا عرصہ آپ نے ذکر الہی اور اوراد و وظائف پڑھنے میں صرف کیا۔ آپ اللہ کا بہت زیادہ ورد کیا کرتے تھے۔ بزرگان دین اور صوفیاء عظام کے قول کے مطابق یہ ورد دوسرے تمام وردوں سے افضل تصور کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، تمام عمر دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے حضرت شاہ نعمت اللہ کا وصال ہو گیا اور آپ کا مزار پر انوار ڈھاکہ میں باغ دل کشا کے متصل علیحدہ ہاتے میں دکنی صاحب کی مسجد کی جانب شمال میں ایک بلند چبوترے پر واقع ہے۔ مسجد دکنی صاحب اپنے خصوصی طرز تعمیر کے لحاظ سے ہر عہد کے لیے ایک درخشاں باب رہی ہے۔ آپ کے مزار مبارک کے ساتھ ہی آپ کے دائیں اور بائیں آپ کے دو خلفاء کے مزارات بھی ہیں۔ رہے سلامت آستانہ، رہے برقرار شاہی۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ لنگر چشتیہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج ذیل نمبر پر صرف 50 روپے کا جائز کیش کرا کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔
اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجیے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.